الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 خصوصی انعامات دیے گئے جو سابقہ امتوں کو نہیں ملے۔ 5 خصوصی انعامات امت مسلمہ کو ملے ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملے۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک سے بھی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے۔ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے، یہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ دانتوں کی گندگی والی بدبو مراد نہیں ہے، اس لیے کہ مسواک مستقل کرنا سنت ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی مسواک کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیوں تک یہ سارے جانور روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے جانور بھی دعا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل جس کا نتیجہ بہت زیادہ رحمت کا نازل ہونا ہے۔ یہی الفاظ علماء کے بارے میں ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ عالم کے لیے آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیوں تک یہ سب استغفار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کو جانور استغفار کرتے ہیں، وجہ بہم یمطرون و بہم یرزقون۔ علماء کی برکت سے جانوروں کے لیے بارش کا انتظام ہوتا ہے، علماء کے علم کی برکت سے جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے۔ اس لیے نقطے کو سمجھنا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ پاک لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتے تو ایک جانور بھی زندہ نہ رہتا۔
مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے، بلکہ ظالم کا ظلم کا اثر درختوں پر، پرندوں کے بلوں میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے، جانوروں پر گناہوں کے اثرات آتے ہیں۔ تو روزے دار لوگ، ان کی برکت سے رحمت نازل ہوتی ہے، جانوروں کو راحت ملتی ہے، جانور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے تو پورے رمضان کے مہینے میں استغفار کرتے ہیں، مگر علماء کے لیے تو ہمیشہ استغفار کرتے ہیں۔ علماء سے جانوروں کو حیا آتی ہے، وہ استغفار کرتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں شرم نہیں آتی اور علماء کے خلاف بکواسات کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ بھائی جن سے جانوروں کو حیا آئے، جانور جن کے لیے استغفار کرے، اس سے بے شرم لوگوں کو حیا نہیں آتی۔ نمبر 3، جنت روزے داروں کے لیے روزانہ سجائی جاتی، جنت کو آراستہ کیا جاتا، مزین کیا جاتا۔ جنت اس عظیم مہمان خانے کا نام ہے جس کا میزبان اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم ذات کی طرف سے مہمان نوازی کا انتظام ہوتا ہے۔ جنتی مسلمان مہمان اور اللہ رب العالمین ان کے لیے میزبان، اور جنت وہ عظیم مہمان خانہ کہ جس کو اللہ اپنی قدرت سے سجا رہا ہے، روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے سے پھینک کر تیری طرف آ جائے۔ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے قالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ جنتی کہیں گے سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیا۔ ان ربنا، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ نمبر 4 فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جو غیر رمضان میں لوگوں سے بڑے بڑے گناہ کراتے ہیں، رمضان میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ پھر بھی تو لوگ بڑی بڑی بغاوتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، قتل ناحق کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ دلوں میں ایمان ہے، کلمہ زبان پر ہے، پھر بھی آگے بے گناہ لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، انسان کے اندر نفس امارہ موجود ہے، نفس امارہ ہی نے تو شیطان کو مردود کر دیا۔ نفس امارہ تو ہے، حرص طمع لالچ تو ہے، 2 ٹکے کی نوکری، 2 ٹکے کی تنخواہ، تھوڑے سے مفادات، اس کو دیکھ کر لالچ میں آ کر بڑے بڑے گناہ کر گزر جاتے، بڑے بڑے مظالم اٹھاتے جاتے۔ نفس امارہ ہے، اس لیے سرکش شیاطین یقیناً قید ہوئے ہیں۔ اگر آدمی ذرا بیدار ہو، ذرا فکر مند ہو، ذرا ہوشیار ہو، تو پھر نفس امارہ کو دبانا کوئی مشکل نہیں۔
بہرحال اس امت پر چوتھا بڑا انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا یہ آخری رات شب قدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری مکمل کرے اس کو اجرت مل جاتی ہے۔ خبردار، حدیث میں بھی حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دو۔ شریعت نے حکم دیا ہے، تو جس بات کا اللہ حکم دے تو خود اس بات کو اللہ سے زیادہ بہتر کون جانتا؟ اللہ نے حکم دیا لوگوں کو معاف کرو، اللہ کو خود معاف کرنا پسند ہے۔ اللہ نے حکم دیا دوسروں کی ستاری کرو، اللہ کو خود ستاری پسند ہے۔ اللہ نے حکم دیا یہ علم حاصل کرو، خود اللہ کو علم کی صفت پسند ہے۔ اللہ نے حکم دیا حلم اختیار کرو، حلم بردباری اللہ کو خود پسند ہے۔ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری جب وہ کرتا ہے تو اجرت دے دی جاتی ہے۔ پورا مہینہ مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا ثواب کی امید سے، ایمان کے ساتھ، ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، پھر ثواب کی امید ہو، فرمایا کہ اس پر پچھلے گناہوں کی اللہ مغفرت کر دیتا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں جو لوگ قیام کرتے ہیں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، ان کے بھی پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پورا مہینہ دن بھر روزہ رکھتے رہے، راتوں کو قیام کرتے رہے، اپنے رب کو پکارتے رہے، اور روزے کے ساتھ جو ہے پورا مہینہ صحیح طرح جنہوں نے گزارا، آخری رات کا نام لیلۃ الجائزہ، آسمانوں میں انعام والی رات، لہذا پورا مہینہ بھر کی عبادت کا بدلہ اللہ کریم عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔